بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدیشہ کے ناظرین لے کر حاضر ہیں پروگرام کا نام ہے بچے اور بڑے۔ جی پروگرام ہے بچے اور بڑے، آپ سب کو پروگرام بچے اور بڑے میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچے اور کڈز مدیشہ کے ناظرین پروگرام بچے اور بڑے مختلف سیگمنٹس ہوں گے، مختلف سوالات ہوں گے، مختلف جوابات ہوں گے۔ پروگرام میں انشاءاللہ الکریم آج کے ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر فیاض اتاری مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے عمر بھائی، خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ آج کے پروگرام میں عمر فیاض اتاری مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ انشاءاللہ الکریم ان سے مختلف بچے سوالات کریں گے، یہ جوابات دیں گے اور دیگر سوالات بچوں سے بھی کیے جائیں گے۔ کچھ انشاءاللہ الکریم ایک بہت ہی پیاری کہانی سنائیں گے، انفارمیشن ہمیں دیں گے اور اس کہانی سے متعلق یہاں پر جو موجود بچے ہیں ان سے سوالات کریں گے۔ تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم بہت کچھ آپ کو سیکھنے کا، سمجھنے کا، سننے کا موقع ملے گا۔ پیارے بچوں اور کڈز مدیشہ کے ناظرین آئیے بلا تاخیر پروگرام کو شروع کرتے ہیں، بڑھتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچے اور بڑے بچے اور بڑے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن کریم کی۔ اللہ پاک آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ مدیشہ کے ناظرین پیارے بچوں، تلاوت قرآن کریم ہم سب نے اپنے پروگرام میں شامل کی۔ آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ بچے اور بڑے بچے اور بڑے پیارے بچے اور کڈز مدیشہ کے ناظرین آ چکے ہیں سیگمنٹ میں۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام اور ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد نور بھائی۔ ان کی طرف بڑھتے ہیں اور آئیے ان سے کلام شامل کرتے ہیں۔
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پہ دل فدا ہے دل فدا ہے مدینے والے پہ دل فدا ہے مدینے والے پہ دل منور دل منور میرا مدینہ ہے دل منور میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی پیارا کلام مدینہ منورہ کے حوالے سے ماشاءاللہ ہم نے شامل کیا آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے مدینہ کے ناظرین و پیارے بچوں ماشاءاللہ پروگرام ہے بچے اور بڑے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر فیاض عطاری مدنی صاحب آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں ان سے کچھ ان کی مصروفیات کے بارے میں جانتے ہیں کیا کرتے ہیں کہاں مصروف ہوتے ہیں آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں جی عمر بھائی کیا کیا کرتے ہیں آپ کہاں کہاں مصروف ہوتے ہیں آج کل سوال تو آپ نے کر دیا ہے تفصیل سے اگر بتاؤں تو آپ پھر کہیں گے کہ وقت تھوڑا سا شارٹ ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ بیسیکلی طور پر دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے
اسلامک ریسرچ سینٹر المدینۃ العلمیہ، تو اس ڈپارٹمنٹ سے میں منسلک ہوں الحمدللہ، اور پچھلے 10 سال سے اس ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہوں۔ بیسیکلی یہ ڈپارٹمنٹ جو آپ دیکھتے ہیں نا، مکتبۃ المدینہ سے کتابیں شائع ہوتی ہیں، تو جو کتابیں آپ پڑھتے ہیں تو ہمارا ڈپارٹمنٹ وہ کتابیں لکھتا ہے، یعنی کہ وہاں پر مصنفین ہوتے ہیں، رائٹرز ہوتے ہیں، اسلامک اسکالرز ہوتے ہیں، اسلامک ریسرچرز ہوتے ہیں، جو قرآن پاک پر، حدیث پاک پر، حدیث مبارکہ پر اور مختلف اسلامک موضوعات پر، اسلامک ہسٹری کے اوپر، اور جو بزرگان دین نے پہلے کتابیں لکھ دی ہیں تو ان کتابوں کو انہوں نے عربی میں لکھا تھا یا فارسی میں لکھا تھا یا دیگر زبانوں میں لکھا تھا، تو اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا، پھر ایک کتاب کی صورت کے اندر اس کو لے کر آنا، تو یہ سارا کام ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کے تحت جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو میں بھی اسی ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہوں، اور ان دنوں جو ہے وہ دعوت اسلامی کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے فیضان ریاض الصالحین کے نام سے، تو اس کی 8ویں جو جلد ہے اس کو فائنل کرنے کا کام جاری ساری ہے، اور اس کے علاوہ دیگر بھی کام جاری رہتے ہیں۔ ماہنامہ فیضان مدینہ آپ دیکھتے ہیں ہر مہینے جو منتھلی میگزین ہمارا 7 زبانوں کے اندر شائع ہوتا ہے، تو اس میں مضامین جو آرٹیکلز ہوتے ہیں، کالمز ہوتے ہیں، وہ بھی لکھنے کا موقع ملتا رہتا ہے، اور پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ یعنی کہ مدنی چینل والے بلا لیتے ہیں تو کبھی یہاں کے پروگرام سے بھی حاضر ہو جاتے ہیں، تو یہ کچھ مصروفیات ہیں، اور بھی کچھ ہیں لیکن فی الحال اتنی کافی ہیں آپ کے لیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یوں کہا جائے کہ آپ ماشاءاللہ اسلامک ریسرچ سینٹر میں بھی بہت آپ کا ایک وقت گزرا ہے، اللہ کریم آپ کے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے ریسرچر ہیں، دعوت اسلامی کے لیے کتابیں لکھنے والوں میں ان کا بھی ہاتھ ہے ماشاءاللہ۔ تو اللہ کریم ہم سب کو بھی دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ باقی یہ کہ اس کے علاوہ اپنی اسکلز کو بندے کو بڑھانا چاہیے، کچھ بھی ہو یہاں پر آپ کے جیسے ابھی چھٹیاں ہیں، جو بچے یہاں پر اسکولز میں پڑھتے تھے، جو بچے جہاں پر دیگر جگہوں پہ تھے، اسکلز کو بندے کو اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہیے، بندے کو وقت کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ باقی یہ کہ ہم اچھے طریقے سے پڑھنے والے بنیں، جب وقت ہے پڑھنے کا تو پڑھائی کریں، جب کھیلنے کا وقت ہے تو کھیلیں، اور جب کچھ سیکھنے کا وقت ہے تو سیکھیں۔ سبحان اللہ۔ تو ماشاءاللہ آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے گیس سے سوالات۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے۔ عمر بھائی ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں بچے، اور انشاءاللہ الکریم آپ سے سوالات کریں گے، مختلف سوالات ہوں گے جن کے آپ انشاءاللہ الکریم اچھے طریقے سے جوابات دے ہی دیں گے انشاءاللہ، تربیت کریں گے ان بچوں کی۔ یہ بچے کچھ سوالات لے کے آئے ہیں اپنے ساتھ۔ جی پہلا سوال کون کریں گے؟ چلیں کریں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عمر ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا بغیر پوچھے کسی کا موبائل لے سکتے ہیں؟ یہ آپ کا نام بھی محمد عمر ہے، میرا نام بھی محمد عمر ہے، تو سوال آپ نے کیا کہ کیا کسی کا موبائل اس کی پرمیشن کے بغیر لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ آپ جواب دیں، اس کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ اس کا نہیں لے سکتے۔ جواب بھی آپ کا، سوال بھی آپ کا۔ تو بھائی کسی کا جو موبائل فون ہے، سیل فون ہے، کسی کا ٹیبلٹ ہے، کسی کا لیپ ٹاپ ہے، یا کسی کی کوئی بھی پرسنل چیز ہے، آپ اس کی جو پرمیشن ہے اس کے بغیر نہ لیں۔ یہ شرعی طور پر بھی درست نہیں ہے کہ آپ کسی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعمال کریں۔ ایون اگر کسی کی چپل بھی ہے تو آپ یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے اٹھائیں اور پہنیں اور چلے جائیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 2-4 دوست کہیں ساتھ گئے ہیں، کسی کی بھی چپل نظر آئی، پہنے ہوئے چلے گئے، اور دوسرا بندہ پریشان ہو رہا ہے۔ تو کسی کی بھی کوئی چیز اگر آپ کو استعمال کرنی پڑ رہی ہے، ضرورت ہے، اس کو آپ اس سے پرمیشن لے لیں، اس کو بتا دیں۔ بھی کال کرنی ہے، موبائل رکھا ہوا، اٹھایا، کال کی، چل بھائی فون کر لیا، تو نہیں، آپ اسے پوچھ لیں یہ کال کرنی ہے، میں آپ کے موبائل سے کال کر لوں، یا کوئی بھی ضرورت ہے۔ تو آپ کسی کا موبائل فون اگر استعمال کر بھی رہے ہیں تو ایک اور بھی بڑی اہم بات ہے رمضان بھائی، یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے نا بعض اوقات کیا ہے کہ کوئی یادگار تصویر دکھائی، یہ دیکھیے رمضان بھائی عمرے شریف کے اوپر جو ہے نا وہ گئے تھے، تو یہ بڑی یادگار تصویر ہے۔ اب رمضان بھی نے موبائل لیا، میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، رمضان نے موبائل لیا اور اس کے بعد یوں کر کے اور تصویریں بھی چلانا شروع کر دی، تو بھائی آپ کو جو تصویر دکھائی ہے بس وہ دیکھیں، اس کے بعد واپس کر دیں۔ تو بعض اوقات فیملی تصویریں بھی اس میں ہو سکتی ہیں اور دیگر چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، تو آپ کیوں جو ہے وہ کسی کے موبائل کے اندر جو آپ کو دوسرے نے دکھایا وہ اتنا دیکھیں، اس کے بعد اس کا موبائل واپس کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، چلیں کوئی اور سوال ہے کسی کے پاس، بچے کے پاس؟ یہ صرف موبائل فون کے ساتھ تو خاص نہیں ہے، جی کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی چیز، ایکس وائی زیڈ، کسی گھڑی ہے، کسی کے چپل ہے، چپل تو چلیں آپ نے ایک مثال دی دوستوں کے ساتھ، ایک باہر کا واقعہ ہے کہ ایک بندے کے ساتھ کہیں جانے کا موقع ملا، مسجد وغیرہ میں ایسی جگہ گیا، ان کی چپل آگے پیچھے ہو گئی۔ صحیح، اب ہو جاتا ہے کبھی کبھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بغیر پوچھے لے کے نکل جاتے ہیں، صحیح، یا پھر مسجد کے واش روم جانا ہے تو واش روم کے لیے چپل لے کے چلے گئے، آپ آدھے پونے گھنٹے بعد آتے ہیں تو آپ کو چپل مل بھی جاتی ہے جگہ پہ، ایسے ہی
مگر یہ کہ وہ جانے لگے تو اب چپل نہیں مل رہی. کافی دیر ڈھونڈا انہوں نے, 5 منٹ کے قریب ڈھونڈا, نہیں ملی. اب وہ انہوں نے کسی اور کی چپل اٹھائی, میں کہ یہ آپ کی ہے؟ بولا نہیں میری نہیں ہے. بولا میری چوری ہو گئی تو میں یہ والی اٹھا لیتا ہوں. یہ بھی ایک زاویہ ہے لوگوں کا, مگر یہ کہ کسی کی بھی چیز ہو, آپ کی بدلے چلی گئی مگر آپ اس کی تو نہیں لے سکتے. یہ کون سا پوائنٹ ہو گیا کہ آپ کی چیز چلی گئی تو میں اس کسی اور کی اٹھا لوں؟ یہ تو نہیں ہے. آپ کچھ دوسرا انتظام کرنا ہے. پھر میں جیسے مثال کے طور پہ جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیدل بندہ چلے جاتا ہے, اتنا ڈسٹینس ہوتا ہے, یا پھر کسی کے تھرو منگوا لی چپلیں, یا کہیں جیسے فلانے مدینہ میں یا کہیں قریبی شاپ ہو تو وہاں سے خرید لیں آپ. ایسے کافی آپشنز ہوتے ہیں کہ جن پر آپ عمل کر سکتے ہیں, تو ان پر عمل کیجیے بجائے اس کے کہ آپ کسی اور کی چیز اٹھا کے چلے جائیں. تو یہ بھی آپ کو قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا کہ کسی کی چیز ہم نے بلا اجازت اٹھائی تھی, اس کا جواب تو دینا پڑے گا. ہم اس کے جواب کے دینے کے پابند ہوں گے اس دن. اور دوسری بات یہ کسی نے امانت رکھوائی کہ یار یہ رکھنا تھوڑے دن میں آپ سے تھوڑے دن بعد لیتا ہوں, تو اس سے بھی نفع نہیں اٹھا سکتے. ایسے ہی بالکل. تو ماشاء اللہ عمر بھائی آپ تربیت کر رہے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حذیفہ ہے اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ موبائل کتنی دیر چلانا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حذیفہ بھائی, موبائل کتنی دیر چلانا چاہیے, اس کا اگر میں ایک جملے میں جواب دوں تو وہ یہ ہے کہ جتنا کم سے کم ہو سکے اتنا کم سے کم چلانا چاہیے. رمضان بھائی, بعض بچے موبائل کے اتنے یوں کہہ رہے ہیں کہ وہ اس سے اٹیچ ہو چکے ہوتے ہیں, یا اتنے وہ اس کے عادی بن چکے ہوتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کھانا موبائل کے بغیر نہیں کھا سکتے. میں نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کو جو ہے نا, وہ کھانا جب اس کے والد صاحب نے دیا تو اس نے کھانا ہاتھ میں لیتے ہی ساتھ میں کہا موبائل. میں نے کہا کہ بھائی کیا مطلب یہ ہے کہ بعض گھڑیاں ہوتی ہیں نا, ان میں سیل لگا ہوتا ہے, تو وہ سیل نکال لو تو وہ بے جان, سیل لگا ہوگا تو وہ ٹک 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 چلنا شروع ہو جائیں گے. تو بعض بچوں کا بھی یہ معاملہ ہو گیا ہے, بڑوں کا بھی بعض کا یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ وہ موبائل کے بغیر ان کی زندگی ہی نہیں ہے. موبائل کے بغیر ان کی یوں کہہ لیں کہ لائف ایسی جیسے ادھوری ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں, اور میں کیا کہتا ہوں, مطلب یہ ملتا ہے, لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ موبائل جو ہے یہ ہماری ضرورت کے لیے بنا تھا, ہم موبائل کے لیے نہیں بنے تھے. موبائل ہمارے لیے تھا کہ بھائی کوئی مسئلہ ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی کام ہے تو اس کو استعمال کر لیں. ہم موبائل کے لیے نہیں بنے کہ جناب اینی ٹائم ہم موبائل اٹھائیں اور اس کے بعد بس اسکرول پہ اسکرول یا کوئی بھی معاملہ ہے. آپ دیکھیں رمضان بھائی, کہیں بھی اس کو اسپتال جاتے ہیں, کسی سرکاری ادارے میں جاتے ہیں, کہیں ویٹ کرنا پڑ جائے نا, فوراً جیب سے کیا ہے, موبائل نکلے گا. اچھا موبائل نکلا بھی ہے تو چلو موبائل نکالنے پر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کیا ہے کہ اس پہ آپ فالتو چیزیں چلا رہے ہیں, ریل چلا رہے ہیں, ٹائم ضائع کر رہے ہیں. آپ قرآن پاک آپ نے نکال کر آپ پڑھ رہے ہیں, کوئی کتاب ہے وہ پڑھ رہے ہیں, مطالعہ کر رہے ہیں, کوئی اچھی چیز ہے, کوئی بیان ہے, کوئی نعت ہے وہ سن رہے ہیں, تو ایک اچھی بات ہے. لیکن فالتو موبائل اتنا چلانا کہ بچے یا بڑے بعض اوقات نیند پوری نہیں کر رہے. اب وہ کہا ہے کہ ان کو 11 بجے 12 بجے سونا ہے, وہ رات کو 1 2 بجے سو رہے ہیں. پھر صبح اٹھنے کے اندر مسئلہ ہے, وہ اسکول جانے کے لیے امی ان کو اٹھا رہی ہیں, وہ اٹھ نہیں رہے. کیوں؟ کیونکہ رات کو دیر تک موبائل چلا ہے, گیم کھیل رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. آپ موبائل لمیٹڈ ٹائم کے لیے چلائیں, تھوڑے ٹائم کے لیے چلائیں, اس سے جو اچھا نفع ہے, جو فائدہ ہے وہ اٹھائیں, اس کے بعد موبائل کو سائڈ پہ رکھیں. ایسا ہے, یہ بات تھوڑی مشکل سمجھ میں آنے والی, لیکن بہرحال ہمارا جو کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ خطیب صاحب 1 گھنٹہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں وما علی الا البلاغ, میرا کام صرف آپ تک پہنچانا تھا, تو ہم نے پہنچا دیا, عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. تو چلیں, یہ بھی ایک اچھا پوائنٹ ہے کہ جو والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے موبائل کی عادت سے بچے رہیں, تو کچھ وقت مختص کر دیں کہ اگر وہ چلانا ضروری بھی ہے تو آدھا گھنٹہ, اس سے ہاں. تو مسئلہ یہ ہے رمضان بھائی کہ والدین خود ہی عادی ہیں. والدین خود انہوں نے لا کے دے دیا بچے کو, بیٹا تو سائڈ پہ بیٹھا رہے. بچہ اگر تھوڑا سا روئے گا, موبائل لگایا, پویم لگائی, بٹھا دیا, چلو بیٹا بس ہمیں تنگ نہیں کرو, یہ لو موبائل لے لو. اچھا یہ لو کارٹون لگا دیے. یہ کیا ہے, آپ نے بچے کی تربیت خود کرنی ہے کہ موبائل آپ کے بچے کی تربیت کر رہا ہے؟ پیرنٹ کون ہے, اس کے پیرنٹس کون ہیں؟ آپ تربیت کریں. موبائل تربیت کرے گا تو پھر تو وہ تباہی اور بربادی ہی نتیجہ اور مقدر آپ کے نصیب میں آ سکے گا. پھر تو یہ بھی آپ کو سوال کا جواب مل گیا کہ موبائل کم سے کم چلانا چاہیے. جی کون آئے گا بھائی اب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمر ہے. کیا بات ہے رمضان بھائی, آج تو آپ نے چن کے عمر بلائے ہیں. جی عمر بھائی, موبائل پر ہر طرح کے کارٹون دیکھ سکتے ہیں؟ کیا موبائل پر ہر طرح کے کارٹون دیکھ سکتے ہیں؟ بھائی غلام رسول کے مدنی پھول دیکھیں, اور کنیز فاطمہ, اور حمزہ والا کارٹون ہے بھائی, وہ دیکھیں. اور کون سے؟ سعد اور سعدیہ ایک اور ہے ماشاءاللہ. تو کڈس مدنی چینل کی جانب سے بڑے اچھے اور بڑے پیارے انفارمیٹیو کارٹونز بنائے جا رہے ہیں,
اور بڑے زبردست 3D اینیمیٹڈ آپ کو چیزیں بنا کر دی جا رہی ہیں. آپ وہ دیکھیں, آپ کو معلومات بھی ملیں گی, اور جو ایک بچوں کو وہ چیز چاہیے ہوتی ہے نا وہ بھی مل جائے گی ماشاءاللہ. کہ بھائی تھوڑی سی ہلکی پھلکی سی یوں کہہ لیں کہ مزاح بھی ہوتا ہے اس کے اندر, اور انفارمیشن بھی ہوتی ہے, اور کلرفل بھی ہوتے ہیں, اور وہ ساری چیزیں جو بچوں کو چاہیے ہوتی ہیں تقریباً وہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں. تو کڈز لینڈ کے نام سے ہمارا ایک یوٹیوب چینل بنا ہوا ہے, آپ اس پر جائیں, زبردست آپ کو ویڈیوز ملیں گی, کارٹونز ملیں گے. بلکہ میں تو رمضان بھائی یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا, وہ مطلب بالکل چھوٹا ہی تھا, تو اس کو سنانے کے لیے اس کے گھر والوں نے وہ سین رکھا ہوا تھا کہ وہ ایک پویم تھی ہمارے یہیں کی, وہ اللہ اللہ اللہ, تو یہ والی پویم تھی, اور وہ اس کو وہ سناتے تھے. پویم سے مراد یہ کلام ہی تھا, تو وہ بچہ اس کو سنتے 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 سو جایا کرتا تھا. بالکل. تو ماشاءاللہ انہوں نے موبائل کا اچھا استعمال بھی کیا, اور ایک ہماری ایک چیز تھی وہ ماشاءاللہ کام بھی آئی. تو آپ بچوں سے ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں دیکھیں, مدنی چینل کے جو کڈس مدنی چینل کے پروگرامز ہیں آپ وہ دیکھیں, معلومات بھی ملے گی انشاءاللہ. اور جو ایک بچوں کو ایک تھوڑی سی وہ ہوتی ہے نا چلبلی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, وہ بھی انشاءاللہ مل ہی جائیں گی. بالکل بالکل. آئیے جو پویم کی عمر پہ بات کر رہے تھے, آئیے وہ دیکھتے ہیں. Allah, Allah, Allahu, 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 Allahu. Need to watch Allahu, 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 Allahu. بابا بھی بولے اللہ, امی بھی بولے اللہ, منا بھی بولے اللہ, منی بھی بولے اللہ. بابا بھی بولے اللہ, امی بھی بولے اللہ, منا بھی بولے اللہ, منی بھی بولے اللہ. پڑھتے پڑھتے یوں نیند آ جائے, خواب میں بھی ہم پڑھتے جائیں. اللہ 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 اللہ. چندہ بھی بولے اللہ, تارے بھی بولے اللہ, ہر ذرہ بولے اللہ, سارے ہی بولے اللہ. چندہ بھی بولے اللہ, تارے بھی بولے اللہ, ہر ذرہ بولے اللہ, سارے ہی بولے اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے پویم دیکھی پیارے بچوں, اور کڈس مدیشہ کے ناظرین, یہاں پر ہم نے پویم کو بھی شامل کر دیا. اب آئیے بڑھتے ہیں ایک اور سوال کی جانب. جی کون کریں گے سوال؟ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد امین ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا بچے موبائل لے کر گھر سے باہر جا سکتے ہیں؟ بچوں کو تو موبائل باہر لے کر نہیں جانا چاہیے, یہ ویسے بھی جو ہے نا وہ ان کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے, اور بڑے بھی باہر لے کر جائیں تو ذرا احتیاط سے لے کر جائیں رمضان بھائی. بالکل. اور رات کے ٹائم پر خاص طور پر لے کر جانے میں احتیاط ہی کرنی چاہیے, اور نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو گھر رکھ کر چلے جائیں بڑے بھی, اور ضرورت ہے تو لے کر جائیں بھائی, اگر ضرورت ہے تو لے کر جائیں, بالکل کوئی ایسے مسئلے والی بات نہیں. لیکن بڑوں کی بات کر رہا ہوں, بچوں کو جو ہے نا وہ ویسے بھی اس طرح موبائل کیری کرنا, اور اس طرح کہ ان کا پرسنل موبائل ہے اور وہ باہر بھی جا رہے ہیں تو لے کر جا رہے ہیں, گھر میں بھی ہر جگہ ان کے پاس موجود ہے, تو یہ نقصان دہ. باہر بچے نہ ہی لے کر جائیں تو بہتر ہے. ہاں بعض اوقات ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ کہیں ان بچوں کے ساتھ کوئی اور بڑا نہیں ہے, بچوں کو واپسی پہ آنے کے لیے کال کرنی ہے, کوئی رابطہ کرنا ہے, کوئی بہت ضروری کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے, تو پھر بندہ اگر لے کر جا رہا ہے تو وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. لیکن یہ بھی ضرورت کے پیش نظر, اور اگر ضرورت نہیں ہے تو بچوں کو موبائل گھر سے باہر بالکل نہیں لے کر جانا چاہیے. اور باہر بعض اوقات یہ کہ باہر لے کر نہیں جا رہے, لیکن باہر جو تھلا بنا ہوا ہے, باہر جو وہ بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں پر لے کر بیٹھے ہوئے موبائل چلا رہے ہیں, تو بعض اوقات تو بڑوں سے بھی چھین کر لے جاتے ہیں, تو بچے تو پھر بچے ہوتے ہیں. تو احتیاط کرنی چاہیے, باہر اس طرح نہیں لے کر جانا چاہیے. بعض اوقات لے کر گئے ہیں, باہر گر جاتا ہے, بچے تو شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں, بھاگنا ہے, دوڑنا ہے, ادھر ادھر آنا جانا ہے, اب وہ شرارت کے اندر جو ہے نا وہ جیب سے گرا, پتہ ہی نہیں چلا. تو اگر استعمال بھی کرنا ہے, گر گیا, ٹوٹ گیا, کچھ چیز خراب ہو گئی, ایسا ہی ہے تو آپ کے والد صاحب کا ہی ہونا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے, خرچہ تو پھر والد صاحب کا ہونا ہے. تو استعمال اگر کرنا ہی ہے آپ کو تو گھر کے اندر ہی کریں, باہر کوشش کریں کہ نہ ہی لے کر جائیں. بالکل ٹھیک ہے جی. چلیں ماشاء اللہ. پیارے بچے اور کڈس مدیشہ کے ناظرین, یہ بھی سوال کا جواب ہو گیا. آپ کون؟ شہباز بھائی آپ کریں گے؟ چلیں کریں سوال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شہباز ہے. جی شہباز بھائی. میرا آپ سے یہ سوال ہے موبائل میں کتنی آواز سے نعت اور تلاوت سن سکتے ہیں؟ کیا بات ہے بھائی. دیکھیں آواز سے جو ہے نا وہ بعض لوگوں کو 100 نمبر پہ سننے کا شوق ہوتا ہے اور برابر والا بعض اوقات ملتا ہے بھائی. اچھا بعض اوقات آواز اتنی تیز بھی ہوتی ہے, ہینڈ فری لگائے ہوتے ہیں یا ایئر بڈس لگائے ہوتے ہیں رمضان بھائی, کہ بعض اوقات جو ہے وہ دوسرا بندہ کیا بولتا ہے, بھائی جان آپ سے بات کر رہا ہوں میں, یا آواز تھوڑی دھیمی کر لو میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں. تو آپ آواز جو ہے وہ دھیمی ہی رکھیں. اور اب تو موبائلوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ 80% سے اوپر جاتے ہیں, یعنی 80 نمبر والیوم سے اوپر جاتے ہیں, تو بعض اوقات موبائل آپ کو نوٹیفیکیشن دیتا ہے کہ یہ موبائل جو ہے وہ آپ کی آواز زیادہ تیز ہو رہی ہے اور یہ ایک ہیومن جو آپ کے کان ہیں اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے آواز کم رکھ کر ہی 50 پہ 60 کے اوپر اس طرح مطلب نارمل اس کا جو ایک والیوم ہے اس کے اوپر رکھیں. اور ہینڈ فری کا جتنا استعمال کم سے کم کر سکتے ہیں اتنا کم سے کم کریں. ایئر بڈ کا استعمال جتنا کم سے کم کر سکتے ہیں اتنا کم سے کم کریں, ورنہ جو مستقل ہینڈ فری لانے کے عادی ہوتے ہیں پھر رمضان بھائی ایک وقت آتا ہے وہ اونچا سننا شروع ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ ان کو عادت کیا ہے بالکل کان کے اندر سننے کی. اور کوئی بندہ تھوڑا سا وہاں جتنا شہباز بھی دور بیٹھ کر سوال کر رہے ہیں, اب شہباز بھی کے پاس ہے تو مائک, لیکن ہمارے سیٹ پر اس مائک کی آواز نہیں آ رہی ہے, یہ ڈائریکٹ مجھ سے جو ان کی اپنی پرسنل آواز ہے وہی مجھے آ رہی ہے آواز یہ باہر چینل پر جانے کے لیے. تو اب کیا ہے میں بولوں جی شہباز بھائی کیا بولا آپ نے, ذرا اونچا بولیے گا, تو نقصان ہے نا اس کا. تو اتنی والیوم کے اوپر ہی سنیں کہ آپ کو اگر کوئی باہر والا کوئی بندہ آپ کو کوئی آواز دے رہا ہے, تو میں تو یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ ایک بندہ تھا اس نے لگانے سے پہلے بولا بھائی گھر میں کسی کو کوئی کام ہو تو مجھے آواز مت دینا, یہ نہیں کہ دوسرے کمرے سے آواز دیتے رہو اور پھر آگے غصہ کرو کہ بھائی تم نے ہماری بات ہی نہیں سنی, کوئی کام ہو تو آگے ہلا دینا مجھے. کیوں؟ کیونکہ میرے کان میں ہینڈ فری لگا ہو کہ مجھے آواز ہی نہیں آئی. تو یہ بعض اوقات اتنی تیز آواز ہوتی ہے کہ بعض اوقات بندہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. اور دوسری بات یہ کہ ہینڈ فری کا استعمال یا موبائل کا استعمال کئی ایسی جگہوں پر نہیں بھی کرنا چاہیے. جیسے ایک اور جگہ بھی ہے, جیسے نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھی, یہ سب سے پہلے موبائل نکلتا ہے. کیوں قبولیت کا میسج آئے گا, سلام پڑھنے کے بعد سب سے پہلے موبائل نکلتا ہے. کیا ہے اس میں ایسا, کیا ہے؟ میسج آ جائے گا قبول ہو گئی نماز. اللہ اکبر. تو ہمیں دعا وغیرہ مانگ لینی چاہیے. پھر پیارے بچے اور مدرسے کے ناظرین, موبائل کی عادت کم سے کم ہمیں رکھنی چاہیے. کون آئے گا بھائی اگلے سوال کی طرف؟ جی میرا آپ سے یہ سوال ہے بچے موبائل فون سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اچھا سوال ہے. بچے موبائل فون کا, بچے بھی اور بڑے بھی, پہلے ان دونوں کا جواب دے دیتا ہوں کہ بچے بھی ہوں چاہے بڑے بھی ہوں, موبائل فون اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کا جو پلس ہے وہی یوز کریں, مس یوز نہ کریں. اب اس میں کیا ہے پلس کہ بھی آپ نعتیں سن سکتے ہیں, آپ کو ثواب ملے گا. بیان آپ سن سکتے ہیں, کوئی سنت پرہ بیان ہے, دعوت اسلامی کے آپ بیانات ہیں, آپ یہ سنیں. عاشقان رسول کے جو بیانات ہیں علماء کے, آپ وہ بیانات سنیں, آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا, عشق رسول کے اندر اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا پھر اگر آپ کو موبائل کے اوپر جو ہے نا وہ یوٹیوب ہی چلانی ہے تو آپ اس میں مختلف کورسز بھی, جس طرح آپ نے بتایا کہ بندہ اپنی اسکلز جو ہیں ان کو انہینس کرے, اس کو بڑھائے, تو مختلف کورسز اس طرح کے آن لائن ہوتے ہیں, وہ آپ کو موبائل کے اندر جو ہے وہ بالکل فری آف کاسٹ مل جائیں گے. تو لیکن اس میں اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ جو اس میں جائز کانٹینٹ ہو اسی چیز کی طرف جائیں. تو آپ لرننگ پروسیس اس کے اندر کر سکتے ہیں. بعض موبائل کے اندر اس طرح کی اپلیکیشنز آتی ہیں کہ جیسے ورڈز کو جوڑنے والی آتی ہیں, اب اس میں آپ ورڈز کو جوڑیں گے تو آپ کی جو ورڈ کے جو آپ کی ووکیبلری ہے وہ آپ کی بڑھے گی. ٹھیک ہے. اس طرح کے جو گیمز اس طرح کے آتے ہیں, گیم ہی کھیلنا تو بھائی یہ والا گیم ہے نا, آپ اس میں ورڈ کو جوڑ دیں, آپ کی جو نالج ہے وہ بڑھے گی, آپ کی نالج گین ہوگی, آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا. تو اس طرح سے اگر آپ موبائل کو استعمال کریں گے تو آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا. میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں, بالخصوص اپنی جو نوجوان نسل ہے, جو ہمارے ینگسٹرز ہیں, ان سے جب میں بات کرتا ہوں تو یہ کہتا ہوں کہ بھی آپ کی موبائل کے اندر آپ کے وقت کو ضائع کرنے والی بہت ساری اپلیکیشنز ہیں. سوشل میڈیا کی ایک سے ایک آپ کے پاس اپلیکیشن ہے, لیکن کیا آپ کے پاس کوئی ایک اپلیکیشن ایسی ہے کہ جو لرننگ آپ کے جو پروسیس ہے اس کو بڑھا رہی ہو؟ بے شک. تو جواب میں اگر ہمارے نوجوانوں سے پوچھوں کہ بھائی میں ایک مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ بھئی فلاں فلم ڈاؤن لوڈ کرنی ہے, ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو؟ تو بہت سارے لوگ بولیں گے جی ہمیں پتہ ہے فلاں ویب سائٹ ہے, فلاں ویب سائٹ ہے. میں اسی نوجوان سے کہوں یار کتاب ہے فلاں, وہ فیضان سنت کتاب ڈاؤن لوڈ کر کے دینا, تو وہ بولے گا بھائی کس ویب سائٹ سے ہیں, یہ کہاں سے ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے, وہ فلاں کتاب ہے وہ بتائیں. تو لوگوں کو کتاب ڈاؤن لوڈ کرنی نہیں آئے گی لیکن فلم ڈاؤن لوڈ کرنی آئے گی. تو یہ کیا ہے, آپ انفارمیشن سے, دین سے, اسلام سے, معلومات سے, اپنی اسکلز کو انہینس کرنے سے بہت دور ہیں, اور جو فضول چیزیں ہیں اس کے ہر ایک چیز کا پتہ ہے. بالکل بالکل. تو پلس جو چیزیں ہیں ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے, رمضان میں یہ بھی پتہ ہوتا ہے, کوئی بندہ ناک سے روٹی نہیں کھاتا, سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا پلس ہے اور کیا مائنس ہے. تو جو پلس ہے اس کو ہی اپنائیں, مائنس جو مس یوز ہیں اس کی طرف نہ جائیں.
جی پیارے بچے اور کرسمس مدرسے کے ناظرین، ماشاءاللہ عمر بھائی نے بہت اچھے انداز میں تربیت کی، بہت اچھے سوالات کے جوابات دیے، ماشاءاللہ عمر بھائی ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ پیارے بچے اور کرسمس مدرسے کے ناظرین، ایک بات یہاں پر میں شامل کروں گا، پھر انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ رکن شورا حاجی عبدالوہی بطاری صاحب کا ایک کلپ سنا تھا بیچ میں کہ ہم کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ موبائل پہ کچھ دیکھنے کے لیے گئے، اچھا آدھا گھنٹہ ہم نے موبائل چلا لیا، پھر یاد ہے کہ گیا تو میں کسی اور کام کے لیے تھا۔ اللہ تو یہ جس کو یہ عادت سے بچنا ہے اس کے لیے ایک بہترین اور آسان حل ہے کیا کہ یوٹیوب یا کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم ہو، وہاں پر آپ سرچ انجن جو ہوتا ہے آپ اس سے اپنی ویڈیو کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ آپ اگر فیڈ پہ چلتے رہیں گے، آپ اگر اسکرولنگ کرتے رہیں گے تو آپ کو ویڈیو کبھی بھی نہیں ملے گی، آپ اپنا وقت ہی ضائع کریں گے۔ اگر آپ سرچ انجن پہ چلیں گے، یعنی جو ویڈیو آپ کو دیکھنی ہے آپ نے وہ سرچ کی، وہ ویڈیو دیکھی، آپ کو سمجھ میں آ گیا، اب آپ واپسی آ گئے، تو آپ کا جو وقت ہے وہ ضائع ہونے سے بچتا چلا جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے، اچھوں کی صحبت میں بیٹھنے والا بنائے، موبائل کا اچھا استعمال کرنے والا بنائے، موبائل کے برے استعمال سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرسمس مدرسے کے ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے کچھ انوکھی انفارمیشن۔ آج آپ کو ہم ایک بڑی ہی پیاری زبردست سی انفارمیشن دینے جا رہے ہیں، اور وہ ہے، اس کا سمجھنے کے نام ہے قدرتی کیلنڈر۔ رمضان بھائی آپ نے بہت سارے کیلنڈرز جو ہے وہ دیکھے ہوں گے، موبائل میں بھی کیلنڈر آ رہا ہوتا ہے اور گھروں کے اندر بھی جو ہے وہ لگا ہوتا ہے، اور مختلف جگہوں پر آپ نے کیلنڈرز جو ہے وہ دیکھے ہوں گے۔ رمضان کیلنڈر بھی دیکھا ہوگا، آپ کا نام ہی رمضان ہے ماشاءاللہ، تو رمضان کیلنڈر کی بڑی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے۔ کیا بات ہے رمضان بھائی، آپ تو نہیں بناتے پر رمضان کیلنڈر؟ آپ کے نام سے چلتے ہیں؟ اچھا، تو کیلنڈر تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے قدرتی کیلنڈر جو ایک نیچرلی ہے۔ اور وہ کیا ہے، آپ تو دیکھیں کہ ماشاءاللہ پہلے کے زمانے میں مشینیں نہیں ہوتی تھیں، موبائل فون نہیں تھا اور لیپ ٹاپس نہیں تھے، تو پہلے کے زمانے کے لوگ کس طرح مہینوں کا، دنوں کا، سال کا حساب لگاتے، انہیں کیسے پتہ چلتا کہ بھئی سب مہینہ شروع ہو گیا ہے، اب مہینے کا درمیان ہے، اب مہینے کا اینڈ ہے، اب نیا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اب پرانا مہینہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک قدرتی کیلنڈر تھا جس کے سرکولیشن سے، اس کے چلنے سے وہ ساری چیزوں کے بارے میں ان کو نالج ہو جایا کرتی تھی۔ اور وہ کیا ہے، آئیے آپ کو پیارے پیارے بچوں ہم بیان کرتے ہیں۔ اس کیلنڈر کا جو قدرتی کیلنڈر ہے اس کا نام ہے مون۔ کیا ہے؟ مون۔ اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ چاند۔ کیا کہتے ہیں؟ چاند۔ بھائی سارے بچوں کی آواز اونچی آ رہی، کیا کہتے ہیں؟ چاند۔ تو چاند ایک ایسا قدرتی کیلنڈر ہے۔ پیارے پیارے بچوں، آپ لوگوں نے چاند دیکھا ہوگا؟ یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ بھئی نہیں دیکھا۔ ہاں اگر کسی کو آنکھوں کا ہی مسئلہ ہے اور وہ بیچارے دیکھ ہی نہیں سکتا تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ بہرحال نارمل جو ہے وہ آپ سب نے ماشاءاللہ چاند دیکھا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاند کبھی کبھی ہوتا ہے بالکل یوں باریک سا، کبھی ہے کہ پورا گول جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور کبھی پھر جو ہے وہ دوبارہ باریک ہونا شروع ہوتا ہے، اور کبھی بالکل ہی غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ چاند کی مختلف کنڈیشنز ہیں، چاند کے مختلف انداز ہیں، اور چاند جو ہے وہ مختلف کنڈیشنز کے اندر جو ہے وہ آتا رہتا ہے، اور یہ کنڈیشنز چاند کی حضور پاک علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی تھی۔ اب یہ چاند جو ہے وہ چھوٹا کیوں ہوتا ہے، پھر پورا گول ہو جاتا ہے، پھر یہ جاتا کدھر ہے، یہ چاند چھوٹا ہو جاتا ہے یا یہ پھر بڑا ہوتا ہے، پھر چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے لیے آپ کو توقید کورس کرنا پڑے گا۔ اسلامی بھی کراتی ہے علم توقید کورس، لیکن وہ بڑوں کے لیے ہوتا ہے، جب آپ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے پھر آپ وہ کر لیجئے گا۔ اور بہرحال اس حوالے سے ویڈیوز بھی آپ کو مل سکتی ہیں، انفارمیشن والی بڑی زبردست ویڈیوز ہیں، وہ پتہ چل جائے گا کہ چاند چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر ہم نہیں جا رہے۔ لیکن بہرحال صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، انہوں نے اور ایک اور صحابی تھے، یہ دو صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا۔ اب کیا سوال کیا؟ سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو چاند چھوٹا بڑا ہوتا ہے یہ کیا معاملہ ہے؟ یعنی کہ انہوں نے خلاصتاً یہ ہے کہ چاند کے چھوٹا بڑا ہونے کے بارے میں دونوں صحابہ کرام نے سوال کیا، تو ان کے جواب میں اللہ پاک نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کو نازل فرمایا، جس میں چاند کے جو چھوٹا بڑا ہونے کے بارے میں جو معاملات ہیں اور چاند کے جو مختلف فائدے ہیں وہ بیان فرمائے کہ اس کے ذریعے سے ہم مختلف وقتوں کے بارے میں معلوم کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 189 کے اندر ارشاد فرمایا، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ ترجمہ قرآن کنز العرفان، تم سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرما دو یہ لوگوں اور حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں۔ پیارے میرے بچوں،
اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چاند ہمیں ٹائم بتانے میں کیسے ہیلپ کرتا ہے، یعنی مہینے کے بارے میں، وقت کے بارے میں، کبھی مہینہ شروع ہے، درمیان ہے، آخر ہے، یہ کیسے پتہ چلتا ہے۔ پتلے یا باریک چاند سے لے کر کمپلیٹ چاند ہونے تک، اسی طرح کمپلیٹ مون سے واپس، یعنی کہ دوبارہ پورا گول چاند تھا، اب دوبارہ اس کو پتلا ہونے تک، یعنی یہ جو پورا پروسیس ہوتا ہے پھر یہ غائب ہو جاتا ہے، یہ سارے پروسیس میں 29 یا 30 دن لگتے ہیں۔ کتنے دن لگتے ہیں؟ 29 یا 30 دن۔ پہلے یہ بالکل غائب ہوگا، پھر یہ پہلی تاریخ کو کیا ہے؟ نظر آ جائے گا، پہلی تاریخ کو نظر آ جائے گا۔ اگر مطلع صاف ہے، آپ نے سنا ہوگا نا مطلع صاف ہے یا مطلع آبار آلود ہے، تو مطلب یہ کہ آسمان کے اوپر بادل جو ہے وہ نہیں ہے تو آپ کو یہ صاف نظر آ جائے گا، اور اگر بادل ہیں تو پھر بعض اوقات نظر نہیں آ پاتا کیونکہ وہ بادلوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ تو 29 یا 30 دن پورے اس پروسیس کے اندر لگتے ہیں۔ اسٹارٹ سے چاند کمپلیٹ ہونے تک 14 دن لگتے ہیں، یعنی کہ پہلے دن آپ کو بالکل یوں باریک سا نظر آئے گا، پھر آہستہ آہستہ چاند موٹا ہوتا چلا جائے گا، اور پھر جب 14 تاریخ آئے گی تو آپ نے سنا ہوگا 14ویں کا چاند، 14ویں کے چاند کی روشنی بھی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ پورا کمپلیٹ مون ہوتا ہے، پورا گولائی کے اندر آتا ہے، تو وہ اس کی چونکہ پورا ہے تو روشنی بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے وہ دیکھنے والے جان جاتے ہیں جب بالکل باریک ہوتا ہے کہ اب یہ سٹارٹنگ کی تاریخیں، پھر جب چاند پورا ہوتا ہے تو اب معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مہینے کی درمیانی تاریخیں ہیں، اور جب چاند جو ہے وہ دوبارہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اب مہینہ ختم ہو رہا ہے، جب بالکل چھپ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مہینہ اب جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور پھر دوبارہ جب پہلی تاریخ آتی ہے تو وہ پتلا چاند دوبارہ آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب نیا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ تو یوں مہینوں کا اور پھر اس سے سال کا حساب لگایا جاتا ہے۔ تو خیر شروع سے آخر تک چاند جو ہے وہ اس کا پورا ایک حساب ہے، وہ اس حساب کتاب سے چلتا ہے۔ ہم مسلمان اسی چاند کو دیکھ کر رمضان شریف کے روزے اسٹارٹ کرتے ہیں، اور پھر اسی چاند کے کمپلیٹ ڈیوریشن کو دیکھتے ہوئے 29 یا 30 روزے رکھتے ہیں۔ اور رمضان کے جو روزے ہیں وہ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، رؤیت ہلال، رؤیت ہلال کمیٹی نے چاند کا اعلان کر دیا، تو رؤیت کہتے ہیں دیکھنا، تو چاہے وہ رمضان کا چاند ہو چاہے عید کا چاند ہو، دیکھنا ہے اس کو، یہ نہیں ہے کہ بھی اپنی مرضی سے ایک کیلنڈر بنا دیا، بعض جگہوں پر ایسا ہے کہ کیلنڈر بنا ہوا ہے اور اس کے حساب سے عید کا اعلان آٹومیٹک ہو گیا، مہینے کا حساب جو ہے وہ آٹومیٹک اس سے شروع ہو گیا جو آپ نے ایک کیلنڈر بنایا ہوا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ جب بھی عید کا یا رمضان کا چاند ہوگا تو اس کے لیے دیکھنا ضروری ہے، چاہے وہ جو ہے نا وہ اور انسانی آنکھ سے دیکھنا ضروری ہے کہ بھی انسانی آنکھ نے اس کو دیکھا اور ہیومن جو آئیز ہیں انہوں نے دیکھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس جو عید ہے یا رمضان کے روزے ہیں اس کا معاملہ جو آپ شروع کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پیارے پیارے بچوں، اسی چاند کو دیکھ کر ہم میٹھی عید اور بڑی عید یعنی بقرہ عید بھی مناتے ہیں، اور حج کی عبادت جو 5 دنوں کی ہوتی ہے وہ بھی چاند کی ڈیٹس کے حساب سے ہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک قدرتی کیلنڈر ہے جو ہر ملک اور ہر زبان کے لوگ، چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں یا پھر پڑھے لکھے نہ ہوں، سب اس سے اپنا حساب لگاتے ہیں۔ یہ قدرتی وے ہے جو ہمیں قدرت نے جو ہے وہ نیچر نے جو ہے وہ دے دیا۔ اسی طرح چاند کے ساتھ تارے ہوتے ہیں، تاروں کو دیکھ کر لوگ ٹائم کا حساب لگاتے ہیں۔ ایسے ماہر لوگ ہیں، آسمان دیکھیں گے اور بتا دیں گے کہ یہ ٹائم ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح راستے جو ہے وہ لوگ چاند کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنا راستہ جو ہے وہ، خاص طور پر سمندر کے اندر جو راستہ ہے، لوگ چاند کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنے راستے کو سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک قدرتی کیلنڈر تھا جس کے بارے میں آپ کو کچھ انفارمیشن ہے۔ پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین، ماشاءاللہ ہم نے سنا کہ قدرتی کیلنڈر کون ہے؟ چاند ہے، کہ جس کو دیکھ کر ہم مہینے کا حساب لگایا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہاں پر اب بھی حساب اس کا ایسے ہی لگایا جاتا ہے پاکستان اور ماشاءاللہ دیگر کنٹریز وغیرہ میں۔ پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین، اسلامی مہینے کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے، اسلامی مہینے کی انتہا بھی اسی سے پہنچتی ہے۔ باقی یہ کہ پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین، انوکھی انفارمیشن تھی ماشاءاللہ یہاں پر عمر بھائی نے ہمیں چاند کے حوالے سے بہت ہی اچھی باتیں بتائیں۔ پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے حروف سوال جواب۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین، سیگمنٹ ہے حروف سوال جواب۔ اس سیگمنٹ میں ہوگا کچھ یوں کہ ریپڈ سوال جواب ہوں گے، یعنی ریپڈلی آپ سے کوشچنز ہوگا، آپ نے فوراً ہی آنسر دینا ہوگا، جو سب سے پہلے ہاتھ اٹھائے گا اس سے سوال کا جواب لے لیا جائے گا۔ جی عمر بھائی۔ چلیں جی، پہلا سوال کرتے ہیں، حرف میم حرف سے ایک ایسی چیز کا نام بتائیں جس کے ذریعے مسلمان صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ اس نے بتایا سب سے پہلے جی مال۔ آپ کا جواب مال و دولت، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حرف نون سے ایک ایسی چیز کا نام بتائیں جو دنیا میں تو صرف پانی کی ہے لیکن جنت میں پانی کے ساتھ شہد اور دودھ کی بھی ہوگی، جاری ہوں گی وہ۔ سارے بچوں نے ہاتھ اٹھایا ہے،
چلے سارے بچے اونچی آواز سے جواب دیں. نہر. سبحان اللہ, کیا بات ہے. ایک اور سوال کرتے ہیں آگے. حرف شین سے ایک ایسی چیز, ایک ایسی آواز کا نام بتائیں جو زیادہ لوگوں کے جمع ہونے پر ہوتی ہے. چلے نونو اٹھا. چلیں بھائی. شور. شور. آپ کا جواب چلیں جی, ماشاء اللہ, کیا بات ہے. ایک سوال میں کر رہا ہوں اور رمضان بھی آپ سے سوال ہے, بچوں کو اسکپ کیا, آپ کی طرف ہے. حرف را سے ایک ایسی چیز کا نام بتائیں جو انسان کو اندھیرے میں راستہ دکھاتی ہے. اور آپ کے سیٹ کے اوپر بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ بہت ساری لگی ہوئی ہیں جس سے آپ کو وہ مل رہی ہے. روشنی. کیا بات ہے. مجھے پتا تھا یہ جواب دے دیں گے, اس لیے ان کو ہوسٹنگ کی سیٹ پہ بٹھایا ہے ماشاءاللہ. آخری سوال میں کروں گا, اس کے بعد یہی آپ سے سوال کریں گے. حرف پے سے اس ملک کا نام بتائیں جہاں آپ اس وقت موجود بھی ہیں اور وہاں سے دعوت اسلامی کا دینی کام شروع ہوا. چلیں سارے مل کے بتائیں. ماشاءاللہ. اگلا سوال ہے, سوال یہ ہے, حرف ہا سے ایک ایسے عمل کا نام بتائیں جو قیامت کے دن سب کے اعمال کا ہوگا. حرف ہا سے ایک ایسے عمل کا نام بتائیں جو قیامت کے دن سب کے اعمال کا ہوگا. جی. حساب کتاب. حساب ہوگا. ماشاءاللہ, جواب درست ہے. حساب ہوگا کہ جس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے اس کا بدلہ جنت ہوگی, اور جس نے برے اعمال کیے ہوں گے اس کا بدلہ جہنم ہوں گی. اللہ یہ کہ اللہ پاک کی رحمت شامل حال ہوگی. جی بھائی, اگلا سوال. سوال یہ, حرف غین سے ایک ایسے وقت کا نام بتائیں جو سورج ڈوبنے کا وقت کہلاتا ہے. جی عمر بھائی. غروب آفتاب. غروب آفتاب. ماشاءاللہ, جواب درست ہے. حرف میم سے مدینہ شریف کی ایک ایسی چیز کا نام بتائیں جس میں شفا ہونے کا ذکر حدیث پاک میں. ہائے کیا بات ہے. مٹی. 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 ماشاءاللہ, جواب ان کا درست ہے. خاک مدینہ ہوتی, کیا بات ہے. میں خاکسار ہوتا, واہ. ہوتی رہے مدینہ, میرا غبار ہوتا. عمر بھائی آپ طرز میں سنا دیں آج. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. ہوتی رہے مدینہ, ہوتی رہے مدینہ, میرا غبار ہوتا. چلیں بھائی, ماشاءاللہ. مر مٹ کے خوب لگتی مٹی ملی ٹھکانے, گر ان کی راہ گزر پر میرا مسار ہوتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگلا سوال ہے, کسی سے بھی ہو سکتا ہے. سوال یہ, حرف واو سے ایک ایسی خوبی کا نام بتائیں جو اچھے دوستوں میں پائی جاتی ہے. جی سب مل کے بتا دیں. وفاداری اچھے دوستوں میں پائی جاتی ہے, اچھے لوگوں کی صفت ہے. ماشاءاللہ, جواب درست ہے. جی میرا بھی سوال ہے. آج کل دوستوں میں اور لوگوں میں پائی جاتی ہے وفاداری. اللہ پاک ہمیں مرشد کا بھی وفادار بنائے اور لوگوں کا بھی وفادار بنائے, دوستوں کا بھی وفادار بنائے. آمین. بے وفائی نہیں ہونی چاہیے, بالکل بے وفائی, وفاداری ہونی چاہیے, لویلٹی ہونی چاہیے. بالکل. حرف میم سے ایک ایسا لفظ بتائیں جس میں انسان, جانور اور دیگر جاندار سب شامل ہوتے ہیں. جی بتائیں خدایما بھائی. مخلوق. مخلوق. ماشاءاللہ, جواب درست ہے. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کرش مدیشہ کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچے اور بڑے کا وقت اختتام تک پہنچا. ماشاءاللہ عمر بھائی بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. جزاک اللہ. ماشاءاللہ آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے وقت نکالا, بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرہ. اللہ کریم آپ کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. مدینہ کے ناظرین اور پیارے بچوں, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچے اور بڑے کا وقت اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مدینہ چینل دیکھتے رہیے, کرڈز مدینہ چینل دیکھتے رہیے, دعوت اسلامی کے ساتھ جڑے رہیے, خوش رہیے, خوشیاں بانٹتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, انوکھی گو معلومات. اچھا, تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام. آؤ دیکھیں بچے اور بڑے, بات ہے بچے اور بڑے, بچے اور بڑے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ گیا.